بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری بات سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں، اختلاف ہر بندے کا حق ہے، جو چاہے اختلاف کرے۔ وہ بات یہ ہے کہ وظائف اور عملیات کی دنیا بڑی مختلف دنیا ہے، بڑی انوکھی ہے۔ ہمارا یہ ٹرینڈ، ہماری یہ سوچ اور ہمارا یہ نظریہ کہ ہمارا وظیفہ بتایا ہوا یا عمل بتایا ہوا بس ادھر سے پڑھا نہیں ادھر سے کام ہوا نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ وظائف و عملیات کے لیے بہت محنت، بہت کوشش اور بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس کے چند ایک بنیادی شرائط، اصول اور قواعد ہیں۔ ویسے قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت، حروف مقطعات، احادیث مبارکہ، اسماء حسنی جو پڑھیں وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہیں، لیکن بندہ جب یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ بس یہ لفظ پڑھیں اور نوٹوں کی بوری بری آپ کے گھر میں آ جائے گی، آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہونے لگ جائے گی، یہ لفظ کہتے ہوئے ذرا سوچ لیں کہ جو بندے یہ بتا رہے ہیں اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر ان کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندہ جو بھی کچھ کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، وہ دولت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک بندے نے یا مالک الملک پڑھ لیا، یا وہاب و یا رزاق کو پڑھ لیا، نوٹوں کی بوریاں اس کے گھر میں آنے لگیں، کیا وہ دوسرے کو بتائے گا؟ یا ایسا ہوا ہے؟ میری بات کو جو چاہے برا مانے، جو چاہے اچھا جانے، جو چاہے اختلاف کرے، جو چاہے موافقت کرے، ایسا نہیں ہے۔ دولت قسمت، مقدر اور نصیب میں سے ملتی ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ محنت سے اگر ملتی ہے تو سارے مزدور جتنی محنت کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ امیر ہوں، اور جن کے لیے محنت کی جاتی ہے، جن کے کارخانوں کے لیے، جن کی فیکٹریوں کے لیے، جن کی ملز کے لیے کیا محنت کی جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ غریب ہوں۔ بقول ایک دانشور، ایک ادیب کے، اشفاق احمد صاحب کے، اگر وظائف سے دولت ملتی ہو نا تو ہر مسجد کے مؤذن کا حق ہے۔ صبح سویرے اٹھنے سے دولت ملتی ہو، مسجد کے مؤذن کا حق ہے، جو اذان سے بھی پہلے اٹھتا ہے، جو سورج طلوع ہونے سے بھی پہلے اٹھتا ہے، بیچارہ در در پہ دستک دے کر کوئی روٹی کا ٹکڑا چندہ کر کے اسے کچھ ملتا ہے۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس کی دولت اگر ملتی ہے وہ روحانی دولت ہے، وہ قلب کی غنا ہے، وہ دل کا غنی ہونا ہے۔ ہاں اگر کسی ایک کو بظاہر کسی ایک وظیفے سے نوٹوں کی بری ہوئی بوری مل جائے تو وہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ یہ جو دولت ہے نا، یہ اس غنا کو، اس دل کی دولت کو کہتے ہیں۔ اور اگر ان وظائف و عملیات کو جو ہی پڑھنا شروع کر دیں اور سب کچھ آنا شروع ہو جائے تو پھر سارے لوگ یہ کام چھوڑ کر یہی کام کرنا شروع کر دیں، پھر مولوی صاحبان، حافظ و قاری صاحبان کسی کو آگے نہ نکلنے دیں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس لیے عقائد اور نظریات کو خراب نہ ہونے دو۔ جس کا عقیدہ اور نظریہ پختہ نہیں، اس کی کوئی چیز بھی پختہ نہیں ہے۔ عملیات اور وظائف کے لیے نیت اور اخلاص کا صالح ہونا، پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ وقت اور جگہ کا معین ہونا یہ ضروری ہے۔
اور جو تعداد شرع نے مقرر کی ہے کسی عمل کے لیے، کسی وظیفہ کے لیے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور کسی صاحب کمال، کسی صاحب کشف اور کسی صاحب عمل کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جن وظائف کی کھلی اجازت ہے وہ کو دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ قلب کی، ذہن کی، تزکیہ نفس کی دولت ہے، تب جا کے یہ کہیں کسی کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر عقل حلال، صدق مقال، قلت نوم، یہ ضروری ہیں۔ سچ بولنا، حلال کا کھانا کھانا اور نیند کم سے کم کرنا، یہ بزرگان، علماء، فقہاء، صوفیاء نے لکھا ہے۔ اگر ان چیزوں کو اپنایا نہ جائے، وضو کے شرائط کا پتہ ہی نہ ہو، صفائی اور پاکیزی اور طہارت کا پتہ ہی نہ ہو کہ فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، تو پھر وظائف کی رٹ لگا کر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، برزبان تسبیح در دلے گاؤ وخر، زبان پر تسبیح اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ لگائی اور دل کے اندر کھوتے گدے گائے بیل کا خیال ہو، تو پھر کیا ہوگا اس وظیفے کا حال۔ اس لیے تزکیہ نفس کے لیے صدق حلال، عقل حلال، صدق مقال اور قلت نوم یہ ضروری ہے۔ پاکیزی، صفائی، طہارت کے تمام اصول، تمام قواعد، تمام ضابطے، تمام شرائط اسے پتہ ہوں۔ آج کل ہمارا وضو ہے واش روم میں، بیسن لگا ہوا ہے، نہ قبلے کا پتہ، نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ، بیسن پہ کھڑے کھڑے وضو کر لیا، وہ جو چھینٹے پڑتے ہیں استعمال شدہ پانی کے وہ کہاں جائیں گے؟ اتحاد ہے بڑی وضو کے اندر بھی، غسل کے اندر بھی۔ کھڑے ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی گلا، کوئی شکوہ کسی پہ نہ کرے کہ فلاں کا وظیفہ لیا تھا، فلاں سے عمل لیا تھا، اس نے اثر نہیں کیا۔ ہر وظیفے کی، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، اس کی تعداد ہوتی ہے، تو پھر جا کے وہ اثر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ وظائف جو ہیں، تسبیح فاطمے کو کہہ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم یوں رٹ لگاتے ہیں کہ نہ سبحان اللہ کہنے کا، نہ تلفظ کا، نہ سرے کا، نہ کھرے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے مقاصد، نہ اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوتا ہے۔ بس ہماری 33 دفعہ سبحان اللہ پوری ہو جائے، الحمدللہ پوری ہو جائے، 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 دفعہ پوری ہے، ہماری تسبیح پوری ہو گئی۔ یہ جو قید لگائی جاتی ہے ٹائم کی اور وقت کی اور تعداد کی، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ لینا، کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اگر آپ کسی آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ اس دیوار سے اس دیوار تک آپ نے 1 منٹ میں آنا ہے اور جانا ہے، یہ جو منٹ کی قید لگائی ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے نا اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، قید ہے کوئی نہیں ہے، ٹائم کی، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وہ چاہے گھنٹے میں لگائے، چاہے 1 سیکنڈ میں لگائے، چاہے آدھے 1 منٹ میں لگائے، جو بھی، بس دیوار سے دیوار تک جانا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ 1 منٹ میں اس دیوار سے اس دیوار تک، تو اگر 59 سیکنڈ میں اس دیوار سے اس دیوار تک پہنچ گیا، حکم کی عدولی ہوئی، اس لیے کہ منٹ جو ہوتا ہے 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور اگر وہ 61 سیکنڈ پہ وہاں پہنچا پھر بھی کام نہ ہوا۔ وظائف کی یہ بات ہے، یہ وقت مقرر کیا جاتا ہے، یہ جو تعداد مقرر کی جاتی ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ لوگ اسم اعظم کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اسم اعظم کا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا ہر اسم اعظم ہے۔ وہ کون سا اللہ کا نام ہے جو اصغر ہے؟ سارے اعظم ہیں، سارے اکبر ہیں۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، پھر وظیفہ کام کرے گا۔ وقت کی، جگہ کی اور تعداد کی
جو ایک لمٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں سورہ یاسین کا۔ سورہ یاسین 7 مبین والا وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے والی دعائیں، صورتیں، آیات، اسماء حسنہ، مختلف اس کے کروڑ ہا طریقے ہیں، کروڑ ہا طریقے، ہاں، بزرگان کی تعداد، صوفیاء کی، فقہا کی، محدثین کی، ہر ایک نے جو کشف سے، جو الہام سے، جو سینہ بسینہ جو چلے آ رہے ہیں طریقے، ان کی اگر کیلکولیشن کرے اس سے زیادہ جاتا ہے، صرف سورہ یاسین، باقی تو چھوڑے نا۔ تو اس لیے سورہ یاسین کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، مبین سے مبین تک جو پڑھا جاتا ہے۔ آپ یا میں، کوئی بھی ہو، سورہ یاسین ہر بندے کی روٹین میں، چاہے وہ صبح پڑھتا ہے، دوپہر کو پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے، 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، یا دن میں صرف 1 مرتبہ پڑھتا ہے، سورہ یاسین ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اور جو نہیں پڑھتا اس کو بھی شوق ہے، کاش کہ قرآن پڑھنا آ جائے، کاش کہ سورہ یاسین پڑھنا ہو۔ ہر ایک کی نظر سورہ یاسین پہ ہوتی ہے، قرآن کا دل جو ٹھہرا۔ اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کسی بہت بڑے کام کے لیے، بہت بڑی حاجت کے لیے، بہت بڑی مشکل کے لیے، ٹالنے کے لیے، وہ بہت بڑے سے بڑا کام ہو، بہت بڑی سی بڑی حاجت ہو جو کسی بھی طریقے سے پوری نہ ہونے پا رہی ہو، آپ اس آیت پہ جب پہنچے، سورت کو پڑھتے 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 اس آیت پہ پہنچے، انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کے لیے کیا ٹائم ہے، کیا لمٹ ہے؟ جب وہ ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے جب کہتا ہے کن، بلکہ اس کے کن کہنے سے بھی پہلے قرآن حضرات میں جائیں گے نا، کن فیکون، یہ تو طرزیں لگا کے، یہ ٹیون لگا کے، یہ ایک ٹائم لیتا ہے، بلکہ مائکرو سیکنڈ سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کن کو فیکون میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کسی بہت بڑے امر کے لیے، کسی بہت بڑی مہم کے لیے، کسی بہت بڑی حاجت کے پورا کرنے کے لیے اگر مشکل میں پڑ جائیں، اس کے بغیر پورا ہوئے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر اس آیت کو تکرار کے ساتھ پڑھیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، لیکن تیز سپیڈ کے ساتھ نہیں، رٹے کے ساتھ نہیں، اس کے ہر ہر لفظ اور اس کے ہر ہر حرف پہ غور کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں اور اس کی منشا اور مرضی کیا ہے۔ آپ ایسے مراقبے میں، آپ ایسے استغراق میں، آپ ایسے کیف میں اور وجدان میں جا کے اس آیت کو پڑھیں۔ اور اگلے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء الیہ ترجعون، اس آیت کو پڑھ کر پھر اگلی صورت جو ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، اس کی آگے بھی ان آیات کو 5-10 آیات پڑھیں گے، سحر مبین کا لفظ آتا ہے، اس مبین تک جائیں، سورہ صافات کی جو پہلی مبین ہے سحر مبین تک جائیں، اور وہاں تک پڑھ کر اپنے ارادے کو، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی مشکل کو، اپنے دنیا کے ہر نظریے اور ہر سوچ کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے تیری کلام کو پڑھا ہے، اس کے صدقے میری مشکل کو ٹال دے، میری حاجت کو پورا کر دے، میرے اس مقصد کو پورا کر دے۔ اور اگر یہ بندہ کوئی کہے کہ اس کے پڑھنے سے بوریاں بھر کے پیسوں کی آئیں گی، اللہ تبارک و تعالی اس چیز پہ قادر ہے، وہ بھیج دے، لیکن ایسا ہے نہیں، اس نے محنت کو، اس نے اسباب کو شرط رکھا ہے۔ اگر کسی ایک آدھ کروڑوں میں سے، اربوں میں سے کسی ایک آدھ بندے کو مل جائے تو وہ اس کا اپنا نصیب ہے، وہ اس کی اپنی قسمت ہے، لیکن لوگوں کو ایسا مت نہ کہیے۔ پہلے ان کو وضو کے شرائط، وضو کے اصول، وضو کے قواعد، تزکیہ نفس، طہارت جسمانی اور روحانی سکھائیں، اور ساتھ یہ تعلیم دیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے، طہارت جسمانی اور روحانی کیا ہے، جھوٹ، غیبت، بہتان،
الزام تراشی، ان سے کیا کریں، جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں ان سے کنارہ کشی اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کریں۔ اور جو ان اخلاق حسنہ سے سب سے پہلی صفت ہے وہ صدق ہے، وہ سچائی ہے، اور کذب سے دوری ہے، جھوٹ بولنے سے کیا کریں، نفرت ہے، کسی کا حق نہ ماریں، لقمہ حرام کو اپنے قریب تک بھی نہ آنے دیں۔ جب حلق سے اتر جاتا ہے نا لقمہ حرام، اس کی دعائیں، اس کی ہر چیز، اس کی عبادت ناقابل قبول ہوتی ہے، رد کر دی جاتی ہے، منہ پہ دے مار جاتی ہے۔ اور یہ ساری شرائط پوری کر کے بھی تو کیا تمہیں اللہ کو منوا لو گے؟ نہیں۔ عاجزی، انکساری، جبین نیاز کو جھکا دو اس کی بارگاہ میں۔ اگر یہ وظائف اور عملیات نہ بھی پڑھو پھر بھی وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ نگرانی میں، پیار میں، محبت میں، چاہت میں رکھتا ہے، تو کہ یہ وظائف و عملیات پڑھنا ضروری ہے، شوق ہے، اس شوق کی تسکین کے لیے، اس ذوق کی تسکین کے لیے پڑھیں، لیکن یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ادھر ہمارا وظیفہ پورا ہوگا اور ادھر ہمارا یہ ہوگا، رشتہ ہو جائے گا، منگنی ہو جائے گی، من پسند چیز مل جائے گی۔ مل ضرور جاتی ہے لیکن یہ صبر آزما ہے، اس کے لیے تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک بچے کے ہاتھ